اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑوں کے خوبصورت شہر ستارہ سے میں روبینہ حمید شکلگار، اسسٹنٹ ٹیچر انجمن خیر الاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ، آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ یہ ہے اردو کمار بھارتی جماعت نوم، اور آج ہم پڑھیں گے جگناتھ آزاد کی لکھی حمد۔ ہم اپنے سروں پر اونچا آسمان اور اس میں چمکتے ہوئے سورج، چاند، ستارے دیکھتے ہیں۔ انہیں کس نے بنایا ہے؟ دن رات بدلتے ہیں، گرمی، سردی اور بارش کے موسم آتے جاتے ہیں۔ زمانے کے ان موسموں کو کون بدلتا ہے؟ پھولوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاس کا ہم مزہ لیتے ہیں۔ پھولوں میں مہک اور پھلوں میں شیرینی کون پیدا کرتا ہے؟ پھولوں پر منڈلاتی تتلیاں ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے پروں میں رنگ کون بھرتا ہے؟ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ دریاؤں میں آب رواں، آسمان سے برستی بارش اور سمندروں میں ہزاروں میل پھیلا ہوا پانی کس نے بنایا؟ یہ سارے کام انسان کے بس کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے، اور اسی حیرانی میں بے ساختہ اس کی زبان اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ ذیل کی حمد میں شاعر حیرانی کے ساتھ قدرت کی نشانیوں میں خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جگناتھ آزاد دسمبر 1918 میں غیر منقسم پنجاب کے شہر عیسیٰ کھیل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تریلوک چند محروم اردو کے مشہور شاعر تھے۔ جگناتھ آزاد نے فارسی ادب میں ایم اے کرنے کے بعد صحافی کی حیثیت سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور ماہانہ آج کل کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ سرکاری ملازمت سے سبکدوشی کے بعد جموں یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے تقریباً 15 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں بے قرار، وطن میں اجنبی اور ستاروں سے آگے مشہور ہیں۔ علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی وجہ سے آزاد کو اقبالیات کے ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اقبال اور مغربی فلسفہ ان کی اہم ترین کتاب ہے۔ 24 جولائی 2004 کو جموں میں جگناتھ آزاد کا انتقال ہوا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم کبھی کبھی ایسے سوال استعمال کرتے ہیں جو خود جواب ہوتے ہیں۔ سورہ رحمن میں بھی ایک آیت بار بار آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کے معنی ہے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، جو اپنے آپ میں جواب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بیش بہا عنایات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ذیل کی نظم بھی اسی صیغے میں لکھی گئی ہے، جس میں شاعر بار بار سوال کرتے ہیں اور
اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو جھٹلا نہیں سکتے اور کن کن نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہم بہار کے نظاروں کو دیکھیں یا خزاں کے منظر، ساری قدرت اس پاک پروردگار ہی کی جلوہ نمائی کرتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں اے خدا پھولوں کی خوشبو رنگ اور نزاکت ہو یا خزاں کی پتجھڑ، ہر جگہ تیرا ہی حسن پھیلا ہے، جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے تو ہی تو ہر شے کے پردے میں نظر آتا ہے۔ چلیے اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ شاعر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا میں اپنے اطراف پھیلے ہوئے ماحول کے پیڑ پودوں میں دریا، جھیل، تالاب، پہاڑ دیکھوں یا نظر اٹھا کر آسمان پر سورج، چاند، ستاروں کا نظارہ کروں، تو ہی تو نظر آتا ہے مجھے۔ میں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں پھولوں میں بھی تو ہے، کھیت کھلیانوں میں بھی تو ہے، پھلوں کے باغوں میں بھی تو ہی تو ہے، مجھے ہر جگہ تو ہی نظر آتا ہے۔ چلیے اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ موج دریا کی قسم باد بہاراں کی قسم، موج دریا کی قسم باد بہاراں کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں۔ اس شعر میں شاعر اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے قسم ہے دریا کے بہتے ہوئے پانی کی جو ہمیشہ رواں رہنے کا سبق سکھاتا ہے، قسم ہے مجھے موسم بہار کی تیز رفتار ہواؤں کی جو تازگی اور راحت ساتھ لے کر بہتی ہیں۔ موجوں کی روانی تیرے ہی اشارے سے ہے، ہوا بھی تیرے ہی حکم کی محتاج ہے۔ دریا کی تیز رفتار، موج اور موسم بہار کی تند ہواؤں کے پردے میں تجھے ہی کار فرما دیکھتا ہوں۔ چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ آج تک وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، پھر وہ پھول پھل ہوں، بدلتے موسم ہوں، جھیل، جھرنے، تالاب ہوں، میں ہر شے کے پردے میں تیرے ہونے کو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن اب میری تمنا ہے کہ میں تجھ کو اپنے وہم و گمان سے پرے، تخیل سے آگے بھی دیکھ سکوں، تاکہ میں اپنے برے وقت میں، غم و الم میں تیرا نام لے کر صبر کر سکوں اور اپنے اچھے وقت میں یعنی خوشیوں میں تیرا شکر میری زبان پر جاری رہے۔ تو اب اگلے شعر کی طرف بڑھیں۔ صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی، صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے 100 رنگ کہاں تک دیکھوں۔ شاعر صبح و شام کو اللہ کی جلوہ نمائی کا مظہر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا جب سورج طلوع ہوتا ہے
اور ساری دنیا روشنی سے بھر دیتا ہے۔ میں تجھے ہی اس کے پس پردہ کار فرما دیکھتا ہوں، اور پھر جب سورج کے غروب ہوتے ہی ساری کائنات تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، صبح شام، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، موسم، سب جہاں جہاں بھی میری نظر جاتی ہے، میں تجھے ہی ہر شے کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تیرے ہی قدرت کے ہزار رنگ میری آنکھوں کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ اب اگلے شعر کی تشریح کریں۔ دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں۔ اس شعر میں شاعر اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، اپنی ذات سے جڑی ہر شے میں نے تیری ہی جلوہ نمائی کو محسوس کیا ہے، پھر چاہے وہ میرے والدین، دوست، احباب ہوں، صحت، تندرستی اور کامیابی ہو، سب کچھ تیرا ہی عطا کردہ ہے۔ اب اگر تیرا حکم ہو، اب اگر تو چاہے تو میں وہاں تک دیکھ سکوں جہاں تک تیری رضا ہو۔ بچوں، آپ یہ دعا تو پڑھتے ہوں گے، ربی زدنی علما، جس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے علم کی دولت عطا کر، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہتا بندہ کوئی راز پا نہیں سکتا، کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شاعر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اگر تو چاہے تو مجھے وہ علم، وہ عرفان، وہ فہم عطا کر جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر اور مناسب ہو۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس حمد کا آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کہ آج، کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کہ آج، نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ جب ایک بندہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ پر، ہر شے میں خدا کے ہونے کو محسوس کرتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، تو شکر کا احساس اس کے وجود پر طاری ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرنے لگتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر خاص و عام پر شفقت کرنے والا ہے، اور یہی وہ فخر کا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اس ذات پاک پر خود کو، اپنے وجود کو قربان کر دینا چاہتا ہے، وار دینا چاہتا ہے اس اللہ پر جو معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ اور یہی کیفیت شاعر کے دل پر طاری ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس رحمان پر قربان جس نے مجھ گنہگار کو بے بہا نعمت عطا کی، اس رحیم کے صدقے میری جان جو ہر خاص و عام پر بلا امتیاز کے شفقت کرنے والا ہے۔ اس احساس کے یہ جو میں ہر جگہ اس کو ہی پاتا ہوں، ہر طرف اسی کا نور مجھے دکھائی دیتا ہے، اور یہ جو احساس ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، اور وہ جو مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، چاہے خوشی ہو چاہے غم۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ کے لیے اس کی تشریح کرنا آسان ہوگا۔ آپ لوگوں نے اب تک میری کوششوں کو بہت سراہا ہے، میرے ویڈیوز کو پسند کیا ہے۔ آگے بھی اپنی محبتیں اسی طرح مجھ پر بنائے رکھیے، میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے، میرے ویڈیوز کو شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کتابوں سے دوستی بنائے رکھیے، خوب پڑھیے، خوب بڑھیے، اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔